بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور بدن میں صاف اور نیا خون پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت کبھی بھی الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میٹھی اشیاء زیادہ نہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ایک روایت میں ہے سیدنا محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق آئینے میں خود کو دیکھنے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسانی دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو اس پر فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ ناظرین، کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور صحت مند رکھتا ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے گوشت فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شہد چاٹ کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ ناظرین، سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد اور گھبراہٹ کو دور کرنے میں مفید ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ ناظرین، اگر سینے میں درد ہونے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں، سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ دہی میں کھجور ڈال کر کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ کھجور اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام تر جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، سائنس کے مطابق جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے کھجور 2 دانے کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، کشمش خون کی کمی دور کرتی ہے۔ کشمش آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، جیسے خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو آسانی کے ساتھ دلیا، دہی یا کسی بھی چیز میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چھائیوں سے جلد کی حفاظت۔ یہ میوہ انسانی جلد کو بڑھتی عمر اور بڑھاپے کے اثرات سے بچاتا ہے۔ کشمش میں پائے جانے والا ایک قدرتی جوس کولاجن جلد کو ڈھیلا پڑنے سے روکتا ہے اور لچکدار بناتا ہے، جس سے بڑھاپے کے اثرات جلد پر ظاہر نہیں ہوتے اور جلد ڈھیلی ہو کر لٹکتی نہیں۔ ناظرین، کشمش بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ کشمش پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایسے افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہوتے ہیں۔ ان میں موجود پوٹاشیم جسم میں نمکیات کو متوازن کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کشمش استعمال کریں۔ عام اندازے کے مطابق 100 گرام کشمش میں 50 گرام تک کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دوسرے منرلز کی موجودگی کی وجہ سے ہڈیوں
اور دانتوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کشمش کو نہار منہ استعمال کرنے سے ہڈیوں کی مضبوطی اور دانتوں کی چمک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ جسم کو مطلوبہ مقدار میں کیلشیم فراہم کرنے کی وجہ سے یہ میوہ دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل بھی ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، انگور کو خشک کر کے کشمش حاصل کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کو خشک میوے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مختلف کھانوں کو مزیدار بنانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کشمش کا شمار ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میوے کی رنگت سیاہ، سبز یا گولڈن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کشمش میں بہت سے غذائی اجزاء شامل ہیں جو اس کی افادیت کو بڑھاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء میں آئرن، پوٹاشیم، کاپر، میگنیز، وٹامن بی اور فائبر شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق رات کو کشمش بھگونے اور صبح اٹھ کر نہار منہ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، رات کو کشمش کے 10 سے 15 دانے لے کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر کشمش کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق صبح کشمش کھانے اور اس کا پانی پینے سے جسم کو ضروری منرلز اور وٹامنز ملتے ہیں، جس سے سارا دن جسم توانا اور چوکس رہتا ہے۔ اس طرح سے کشمش کو استعمال کر کے مختلف طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن کی مدد سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد ہو یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ کھانا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن اور مثانے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشانات ہیں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ہر قسم کے نشانات دور ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری دور ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کلونجی اور ادرک کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ناظرین، کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو کشمش کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، لہٰذا کھانے کے بعد اجوائن کھانے کی معمول بنائیں۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں
وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ ناظرین، خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پر آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو کو کبھی خود بیٹھ کر دیکھیں۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوش کر دے، یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکے گی۔ ناظرین، جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کی زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کیا کریں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ آسانی کے ساتھ مٹ جائے گا۔ ناظرین، پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ دہی میں 4 دانے بادام پیس کر اور یہ سب گول ملا کر کھائیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی فالج کا شکار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ انڈے دمہ پیدا کرتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو